أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك في كتاب مجيد فرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلاة پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد وعلى محمد عمران سے بہتر کوئی سلطان دکھا دو عمران سے بہتر کوئی سلطان دکھا دو جس کا ہو رسالت پہ بھی احسان دکھا دو جس کا ہو رسالت پہ بھی احسان دکھا دو ہم نے تو سجا رکھا ہے قصر ابو طالب ہم نے تو سجا رکھا ہے قصر ابو طالب تم بھی کوئی قصر ابو سفیان دکھا یا علی یا علی یا علی اللهم صل على محمد وعلى محمد انسان کی جبیں پہ ستارے سجا دیے انسان کی جبیں پہ ستارے سجا دیے بسم اللہ زخموں سے پھول دشت بلا میں کھلا دیے زخموں سے پھول دشت بلا میں کھلا دیے لوگے سینہ پہ بول کے میرے حسین نے لوگے سینہ پہ بول کے میرے حسین نے تاریخ کی زبان پہ تالے لگا دیے کی عظمت پر بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد تمام تعریفیں ہیں ذات پروردگار کے لیے چلائیں کے تعریف ہے درود و سلام ہے محمد و آل محمد کے لیے چلائیں کے درود و سلام اللهم صل على محمد وعلى محمد 1446 ہجری یکم محرم الحرام عشرہ نبوت کی پہلی مجلس آپ سماعت کروا رہی ہیں جس میں ہم نے موضوع قرار دیا ہے قرآن مجید کی ایک آیت جس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو وکونوا مع الصادقین اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ آپ میرا ساتھ دیں گے تو بات کرنا آسان ہو جائے گی بسم اللہ ابھی ہم نے یہاں پہ قرآن کی جو آیات تلاوت کی ہے اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے اور جو مفسرین ہیں انہوں نے یہاں پہ کیا ترجمہ کیا ہے یا ایھا الذین اے ایمان والو اللہ کن سے خطاب کر رہا ہے یہ میرا موضوع نہیں ہے ایمان والے بس جلدی سے گزر رہی ہوں اے ایمان والو اتقوا اللہ یا اتقوا اللہ کا جو ترجمہ مفسرین نے کیا ہے انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے اللہ سے ڈرو کیا یہ ترجمہ صحیح ہے اللہ وہ ہستی ہے کہ جس سے ڈرا جائے
یا اس کا کوئی اور ترجمہ بھی ہے اتقوا اللہ کا؟ کیا مطلب؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا اور ہو جاؤ، مل جاؤ، مع الصادقین سچوں کے ساتھ۔ اب پہلے تو اللہ ڈرا رہا ہے اور بعد میں کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو مفسرین نے ترجمہ کیا ڈرنے کے معنی، کچھ مفسرین ہیں جو کہتے ہیں نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سے ڈرو، اس کا مطلب ہے متقی بن جاؤ۔ اچھا، متقی کا کیا مطلب ہے؟ توجہ چاہتی ہوں۔ پرہیزگاری اختیار کرو۔ پرہیزگاری کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو کام انجام دینے کے ہیں ان کو انجام دیا جائے، جس سے بچنا ضروری ہے ان سے بچا جائے۔ یعنی شریعت محمدی میں جن سے رکنے کا کہا گیا ہے اس سے روکا جائے، ہٹا جائے، اور جس کو بچا لانے کا حکم دیا گیا ہو اس سے بچا لایا جائے۔ یہ ہے متقی لوگوں کی صفت۔ متقی کون ہوتا ہے؟ جو پرہیزگاری اختیار کرے۔ پرہیزگاری یعنی جس سے اللہ نے منع کر دیا اس سے رک جائے، جس کا کرنے کا کہا ہے اسے انجام دیا جائے، تو وہ شخص کیا ہے؟ پرہیزگار ہے، متقی ہے۔ اچھا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ ابھی ہم 10 دن اسی پہ گفتگو کریں گے، لیکن میں آج اتقوا اللہ پہ بات کروں گی کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو یا پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگار میں نے کہا ڈرنا یعنی اللہ سے ڈرنا۔ کن معاملات میں؟ مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سے ڈرو، یعنی پرہیزگار بن جاؤ، جن سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، جو کرنے کا اللہ کہہ رہا ہے وہ کرو، تو تم پرہیزگار بن جاؤ گے۔ ہم نے قرآن کھولا، قرآن کھول کے ہم سورہ فاتحہ پڑھ کے پہلے ہی سورہ پہ آئے تھے، سورہ بقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میرا ساتھ دیں گے تو بات کرنا آسان ہو جائے گی۔ جیسے ہی ہم نے سورہ کھولی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دیتے آئیے گا۔ ھدی للمتقین، اللہ نے کہا بے شک، وہ حرف مقطعات، پھر اللہ نے کہا بے شک یہ لا ریب کتاب ہے۔ لا ریب یعنی کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لا ریب کتاب ہے۔ فضائل علی سے آپ سیراب ہو چکے ہیں، اور آپ میرا ساتھ دیجئے تاکہ میں قرآن کے حوالے سے آپ کو سمجھا سکوں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ھدی للمتقین، لا ریب فیہ، پہلے اللہ نے لیبل لگایا، دیکھو یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لا ریب ہے، کوئی ایسی بات اس میں نہیں ہے جو شک و شبہ کے معنی میں آئے، کوئی عیب نہیں ہے، لا ریب کتاب ہے۔ پھر اسی کے فوراً بعد کہا ھدی للمتقین، بے شک یہ ہدایت ہے مومنوں کے لیے، متقین کے لیے۔ یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ متقی کون ہے؟ پرہیزگار۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ متقی ہوتا ہے۔ تو قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے۔ تھوڑا سا ساتھ بولتے رہیے، قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے۔ اچھا، تو دوسرے بندوں کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے قرآن ہدایت نہیں ہے؟ جو بھی طلب کرنا چاہے اسے ہدایت طلب کرتا ہے۔ یہ قرآن ایک ایسی کلام ہے۔ اچھا، یہ کلام جیسے مولا کے پاس کوئی بندہ آیا تھا اور آگے اس نے کہا کہ یا علی میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا کیجیے۔ اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایسی چیز دکھائیے جو اللہ نے خلق نہ کی ہو، کوئی ایسی چیز بتائیے جس کا خالق اللہ نہ ہو، جس کو اللہ نے خلق نہ کیا ہو۔ مولا مسکرائے، مسکرا کے کہا قرآن۔ کیسے؟ کہا کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ نے خلق نہیں کیا، اللہ کا ذاتی علم ہے، اللہ کی ذات کا علم ہے۔ یعنی قرآن کا جو کلام ہے وہ اللہ کی ذاتیات میں سے ہے، خود اللہ کا کلام ہے، خود اللہ کا علم ہے جو قرآن ہے۔ اب یہ ہے ہدایت متقیوں کے لیے، اللہ نے لیبل لگا دیا متقیوں کا، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ دوسرے کیا کریں گے؟
سب کو متقیوں میں شامل ہونا ہے، متقین میں شامل ہونا ہے، اور ان متقیوں میں آ جاؤ گے تو پھر قرآن تمہاری ہدایت کرے گا۔ جو بھی قرآن سے ہدایت لینا چاہتا ہے قرآن اس کی ہدایت کرتا ہے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ متقیوں کے لیے تو ہدایت ہے، لیکن وضاحت بھی کیجیے، یہ تو قرآن کے حوالے سے ہے، یہ تو اللہ ہم سے کلام کر رہا ہے، کوئی ایسی بات بھی بتائیے جو آپ کی زبان مطہر سے نکلی ہو، جو آپ نے بتائی ہو، جو آپ کی حدیث ہو۔ اچھا یہاں رک جائیے، مجھے کچھ اعلانات کرنے تھے، وہ یہ تھے کہ جیسے ہی امام بارگاہ میں مجلس ختم ہو تو جلدی جلدی آپ نماز ادا کر دیجیے، ٹھیک ہے؟ نماز ادا کر کے فوراً یہاں آ جایا کریے، کیونکہ میرا 3 بجے کا ٹائم تھا اور تقریباً مجھے 3:45 ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ میں نے جب مجلس پڑھنے کے لیے جانا ہے، تو اب یہ دیکھیں کہ جو ٹائم ہے تھوڑا سا میرے اوپر احسان کریں، جو باتیں آپ لوگ وہاں بیٹھ کے کرتے ہیں وہ بعد میں مجلس کے بعد کر لیجیے، ٹھیک ہے؟ مجلس جلدی سے نماز ختم کیجیے اور یہاں آ جائیے، تاکہ یہاں بھی آپ نے آ کے جو ہے وہ چائے وائے لنگر شنگر کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی جلدی جلدی کام نپٹا سکے، تاکہ مجلس جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ ہو سکے۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد والا۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ کل امام بارگاہ میں 9 بجے کا ٹائم ہے، 1 گھنٹہ آپ لوگوں کا انتظار کیا جائے گا، 10 بجے مجلس شروع کر دی جائے گی۔ آپ لوگ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں بغیر کسی ناراضگی کے، آپ لوگ میرا ساتھ دیں، سب میری بہنیں ہیں، سب میری مائیں ہیں، تو جو ہے آپ لوگ تھوڑا سا جلدی آ جائیں امام بارگاہ میں، تاکہ نماز سے پہلے ہم امام بارگاہ کو خالی کر دیں۔ سوال پڑھیے محمد والے۔ اچھا، جب ہم نے رسول سے پوچھا تو رسول نے کہا کہ جیسے قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ایسے ہی جیسے میں نے امام بارگاہ میں کہا کہ ہر جگہ پہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ بس تھوڑا سا سہارا لینا چاہتی ہوں، وہ والی تقریب وہیں پہ رہ گئی، بس تھوڑا سا ہمارے ساتھ اٹیچ کرتی تھی بات، تو میں نے کہا چلے ادھر بھی کر لیتی ہوں۔ اب قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن۔ اب قرآن تو متقیوں کے لیے ہدایت ہے، سبحان اللہ، تھوڑی سی توجہ، قرآن تو ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تو جو دونوں ایک ساتھ ہیں تو پھر دوسرا کیوں نہیں؟ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ایک تو متقیوں کی ہدایت کرے اور دوسرا نہ کرے، نہیں، آپ کی اور میرے رسول طاہر مطہر، آپ کی اور میرے پروردگار کے پیارے نبی پیارے حبیب کی پاک و طاہر زبان سے نکلا، کیا نکلا؟ کہا یہ امام المتقین ہے، وہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، علی متقیوں کا امام ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ۔ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو مسجد نبوی کے صحن میں رسول بیٹھے تھے، صحابیوں کا مجمع لگا ہوا تھا، رسول تشریف فرما تھے، اتنے میں رسول نے علی مولا کو آتے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی علی مولا کو دیکھا تو صحابیوں سے مخاطب ہو کے کہا، دیکھ رہے ہو تمہاری طرف علی آ رہے ہیں، یہ وہ شخص ہے جو کبھی بھی اللہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور اس کا چہرہ بھی پاک ہے، اس کے ہاتھ بھی پاک ہیں۔ اللہ نے یہاں ہاتھوں کے بارے میں گفتگو کیوں کی؟ اللہ کے رسول نے معذرت کے ساتھ، اللہ کے رسول نے علی مولا کے چہرے کی بات تو کی تھی، ہاتھوں کی بات کیوں کی؟ کہا اس کا چہرہ بھی پاک ہے، اس کا ہاتھ بھی پاک ہے۔ چہرہ بتا دیتا کافی تھا، مولا نے کہا، نبی نے کہا، رسول نے کہا اس کے ہاتھ بھی پاک ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ وضاحت کیجئے، علی مولا کے ہاتھوں کے بارے میں آپ نے کیوں بتایا؟ کہا جانتے ہو یہ شخص کون ہے کہ کل جس کے ہاتھ میں میں علم دوں گا یہ انہی ہاتھوں سے علم بلند کرے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اس کے ہاتھ بھی پاک ہے، اس کا چہرہ بھی پاک ہے۔ مولا قریب آ گئے، رسول نے اپنے پاس بٹھایا، بٹھانے کے بعد کہا یا علی میں حکمت کا شہر ہوں اور تو اس کا دروازہ۔ صحابی رسول کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں خاموشی کے ساتھ،
ایسے ہی صحابیوں میں بھی خاموشی طاری ہو گئی اور وہ رسول کو تکنے لگے. تکتے رہے. رسول نے ان کی چہرے کی پریشانی کو پڑھا. رسول نے کہا دیکھو جو مجھ تک آنا چاہتا ہے وہ میرے دروازے کو عبور کر کے آئے. وہ مجھ تک آنا چاہتا ہے یعنی وہ علی کے بغیر مجھ تک نہیں پہنچ سکتا. اور جو مجھ تک آنا چاہتا ہے علی کے ذریعے سے آئے. جو اللہ تک جانا چاہتا ہے میرے ذریعے سے جائے. اور جو اللہ تک پہنچ گیا وہ منزل تک پہنچ گیا. اس نے منزل کو پا لیا. جو اللہ تک پہنچ گیا یعنی جس کو بھی آنا ہے وہ دروازے سے داخل ہو. اتنے میں صحابی آپس میں چیم گویا کرنے لگے. توجہ چاہتی ہوں. چیم گویا کرے گا اپنے پاس سے کہہ رہا ہے. توجہ خدا را تھوڑا سا بیدار ہو کے بیٹھا کیجیے. کہا اپنے پاس سے کہہ رہا ہے. کبھی کہتا ہے حکمت کا شہر ہے, کبھی کہتے ہیں علی تو اس کا دروازہ ہے. اتنے میں وہ کہہ ہی رہے تھے اللہ نے جبریل سے کہا جبریل جلدی جا میرے رسول کو یہ آیت پہنچا دے. آیت میں کیا تھا؟ کہا دیکھو آئے ایمان والو اے مسلمانوں گھر میں سے پچھلی دیوار سے داخل نہ ہونا. توجہ نہیں کی آپ نے چند لوگوں کے سوا. سارے توجہ کیجئے. پیچھے والی دیوار سے داخل نہ ہونا بلکہ جب پیچھے سے آؤ گے تو گناہگار مانے جاؤ گے. ہمیشہ دروازے سے آیا کرو تاکہ پرہیزگار رہو. دروازے سے آیا کرو تاکہ پرہیزگار رہو. اب تو پتا چلا کہ رسول جو بھی کہتا ہے وہ اللہ کی وحی کے بغیر نہیں کہتا, اپنے پاس سے نہیں کہتا. اللہ کہتا ہے تو رسول بولتا ہے, اللہ کہتا تو رسول اٹھتا ہے, اللہ کہتا تو رسول سوتا ہے, اللہ کہتا تو رسول جاگتا ہے. تبھی تو کہہ رہی ہوں کہ جب ہجرت کا اللہ نے کہا تھا رسول یہاں سے چلے جائیے تو رسول نے سب کو دیکھا تھا اور دیکھ کے ان میں سے اس کو چنا تھا جو ہو رسول جیسا تھا. جو رسول جیسا تھا. وہ بلندی ہے علی جہاں کوئی جا نہیں سکتا. ہر کسی کے ظرف میں علی سما نہیں سکتا. جس علی کو جانتے ہیں صرف اللہ اور اس کا رسول, منافق کی سمجھ میں وہ علی آ نہیں سکتا. نعرہ حیدری حیدری نعرہ سلام اللہم صلی علی خدا سلامت رکھے علی علی کہنے والوں کو. اب یہ جو رسول ہے وہ نظر دوڑا رہے ہیں کہ کون ہے جو میرے جیسا. اللہ نے کہا اپنے بستر پہ فلاں کو سلا جاؤ. اب ہر کوئی تو تیار ہوگا نا, مجھے سلائیں گے. غاروں میں تو غیروں کے ساتھ گزارا ہو جاتا ہے, غاروں میں تو یاروں کے ساتھ گزارا ہو جاتا ہے, لیکن بستر پہ تو کسی غیر کو نہیں سلایا جاتا نا, وہاں تو اپنوں کو سلایا جاتا ہے. رسول نے جب نظر دوڑائی تو علی سے کہا میرے بستر پہ سو جاؤ گے. رسول کی ہاں میں حامل آئی, یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان تو بچ جائے گی نا. یہ نہیں کہا کہ میں کیسے سوؤں گا. کیا علی نہیں جانتے تھے وہاں تلواریں ہیں؟ کیا علی نہیں جانتے تھے وہاں دشمن ہیں؟ کیا نہیں جانتے تھے خطرہ ہی خطرہ ہے؟ نہیں جانتے تھے, لیکن بتانا تھا کہ جب بھی رسول جو بھی کہے. قرآن میں اللہ نے کہا تمہارا رسول تمہیں جو دے وہ لے لو, جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. اب جو رسول کہہ رہے ہیں اسے کیا رسول اللہ. علی آئے بستر پہ لیٹے. توجہ چاہتی ہوں کوئی خاموش نہ رہے. آئے اور آ کے وہی رسول کی چادر, وہی رسول کے کپڑے, وہی رسول کا بستر, وہی رسول کا گھر, وہی رسول کا حجرہ. اور علی آ کے لیٹے اور اچھا رسول کی جو سونے کا انداز تھا وہ یہ تھا کہ جب رسول سوتے تھے تو آپ کے جسم طاہر سے نور چھن چھن کے باہر نکلتا تھا. پاک و پاکیزہ نور چھن چھن کے باہر نکلتا تھا چادر سے. آج کل بھی کچھ لوگوں کے نور نکلتا ہے, جب صبح نماز کے لیے اٹھایا جائے تو نہیں اٹھتے, اور جو چادر ہوتی ہے نا اس کے اندر سے موبائل چلا رہے ہوتے ہیں اور وہ نور چھن چھن کے باہر نکل رہا ہوتا ہے. ماں باپ کو بتاؤ اندر کیا ہو رہا ہے. یعنی رسول کے
सोने का अंदाज ये था कि नूर बाहर निकलता था छन छन के। अच्छा, अब होना तो वैसा ही चाहिए जैसा रसूल सोए, और जो उनके बिस्तर पे सो रहा वैसा ही सोए। अब सो गए, कुफार आए, उन्होंने इरादा किया जैसे ही रसूल उठेंगे, माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह, खुदा मुझे ऐसी ज़बान ना अता करे, हम रसूल की जिंदगी का खात्मा कर दें। सारी रात तलवारें लेके खड़े रहे। उधर अल्लाह ने जिब्रील और मिकाईल को कहा जल्दी जा, एक सरहाने की तरफ खड़ा हो जाए और एक पायदी पे खड़ा हो जाए, सारी रात अली की हिफाजत करो। आए, सारी रात अली की ज़ियारत करते रहे। फरिश्ते दुश्मन मुहासरा किए रहे। अब जब सुबह अली नमाज के लिए उठे, चेहरे से चादर हटाई, अब हैरान परेशान है, ये क्या, रसूल किधर है? मेरे मौला मुस्कुराए, मोहम्मद कहाँ है? मेरे मौला मुस्कुरा के कहते हैं मुझे दे के गए थे, जो मुझसे तलब कर रहे हो। अब एक दूसरे को कह रहे हैं ये क्या हुआ, हम तो सारी रात मोहम्मद समझ के रहे थे, ये मोहम्मद सो रहा है, ये कैसे? कहा कपड़े वही हैं, चादर वही, दस्तार वही है, कपड़े वही, चादर वही, दस्तार वही है। चलता है तो लगता है अल्लाह का नबी है, चलता है तो लगता है अल्लाह का नबी है। अंगूठे पर दंतात थे मक्के के सब काफिर, सोया तो मोहम्मद था, जागा तो अली है। ये बातें एक दूसरे से कह ही रहे थे कि किसी ने अंदर से कहा वो रहमत यज़दान था, ये कहरे जली है, जिसकी तलाश में तुम आए थे वो अल्लाह की रहमत है, वो रहमत यज़दान था, ये कहरे जली है। सुनते हैं कज़ा इसके महल्ले की गली है, सुनते हैं कज़ा इसके महल्ले की गली है। अहबाब अगर जान बचानी है तो भागो, तुमने जिसे समझा था मोहम्मद वो अली है। की अज़मत पर बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बस परहेज़गार बन जाओ ताकि हम अली के चाहने वालों में शामिल हो जाएं, हम अली मौला के पैरोकारों में शामिल हो जाएं। बस हमें परहेज़गार बनना है। यकम मुहर्रमुल हराम है और आज का दिन इतना सख्त दिन है। एक मंजिल रह गई है सहरा के लाडले को, करबला से। कहती है करबला बढ़कर इस्तकबाल का, रफ्ता रफ्ता आ रहा है काफिला हुसैन। हुसैन मंजिल ब मंजिल मक्तल की तरफ जा रहे हैं। किसी बहन को मालूम हो जाए कि उसकी भाई के चंद दिन रह गए, बहन बर्दाश्त नहीं करती, हीले चारे कोशिशें करेगी किसी तरीके से मेरा भाई बच जाए। अजब नसीब है बहन और भाई का, अपने कदमों पे चल के मक्तल की तरफ जा रहे हैं। करबला का चांद जब बीबी ने देखा होगा, क्या गुजरी होगी बीबी पे। ये ज़ैनब अलिया है, चांद को देख के कह रही भाई इस चांद से तुम्हारे लहू की खुशबू आती। कुछ लोगों ने पूछा कि जब मुहर्रम का चांद तलू होता है तो जो मोमिनीन के दिल है वो गमगीन क्यों हो जाते हैं? रिवायत में है कि जब चांद निकलने के करीब करीब का वक्त होता है तो अल्लाह जिब्राइल से कहता है कि वही हुसैन का खून भरा तार तार कुर्ता कमीज लेकर चले जाओ और जमीन के इर्द गिर्द हवा में चक्कर लगाते रहो। जबरील आपके और मेरे इमाम हुसैन का वो
قمیض لے کے ہوا میں چکر لگاتا ہے. جب چکر لگاتا ہے تو اس قمیض اس کرتے کی دہشت اتنی ہوتی ہے کہ مومنین اور مومنات کے دل اداس ہو جاتے ہیں. بس اسی سے ان کے دلوں میں حرارت پیدا ہوتی ہے اور یہ اپنے مولا کے لیے اداس ہو جاتے ہیں. پھر یہ انتظار کرنے لگتے ہیں کہ کب مجلس کا بلاوا آئے اور ہم مجلس میں جا کے فاطمہ زہرا کو ان کے بیٹے کا پرسہ دیں. میں کہتی ہوں آپ بھی ہماری محفل میں اس کا پرسہ لے جس کے لیے راتوں کو مقتل صاف کرتی رہی ہے. کہیں میرے بیٹے کو ایک انچ نہ لگ جائے, کانٹا نہ لگ جائے, کوئی چیز نہ چپ جائے. ہائے فاطمہ کا وہی لاڈلا گرم زمین پہ بے غور و کفن پڑا رہا. کربلا کی تپتی ریت پہ ایک دن نہیں 3 دن پڑا رہا. نہ کوئی دفنانے والا تھا, نہ کوئی غسل دینے والا تھا. سیدہ کا جایا تپتی ریت پہ پڑا رہا. یہی وہ دن ہے جو رونے کے دن ہے, یہی پرسے کے دن ہے. اللہ جانے دوبارہ زندگی ملے یا نہ ملے, سانسیں ملے یا نہ ملے. آپ جانتی ہیں پچھلے محرم میں جو ہمارے ساتھ تھے اب نہیں ہیں. بہت سارے لوگ ہم سے بچھڑ گئے ہیں, اس محرم ہمارے ساتھ نہیں ہیں. نہیں معلوم اگلا برس ہماری زندگی میں آئی ہے نا. آؤ پرسا دو فاطمہ زہرا کو. آج کے دن کبھی بھی تیرے بیٹا چل کے مقتل کی طرف جا رہا ہے. زمین کربلا پہ آئے, زمین کربلا پہ آ کے ایمان نے بنی اسد کے ایک بزرگ کو بلایا. بلا کے مولا نے پوچھا اس کا نام کیا ہے. کسی نے کہا اس کا نام ہے غازریہ, کسی نے کہا اس کا نام ہے نینوا, کسی نے کہا اس کا نام یہ ہے. مولا کہتے کوئی اور بزرگ ہے. ایک بہت ضعیف بزرگ اٹھ کے آگے آیا, کہا ہاں نوجوان, اس کا ایک نام کربو بلا بھی ہے, اس کو دشت بلا بھی کہتے ہیں. بس حسین نے اشارہ کیا کہ سارا سامان اتار دو. جب سامان اترا نا تو بی بی بھی اتری ہوئی ہوگی. جب بی بی اتری ہوگی تو کربلا کی ریت کو اٹھایا ہوگا نا تو کہا ہوگا اس مٹی سے تیرے خون کی بو آتی ہے حسین. بہن کو تسلی دی, زینب یہی وہ جگہ ہے جہاں تیرا ماں جایا قتل کر دیا جائے گا. یہی وہ جگہ جہاں تیرا علی اکبر قتل ہوگا. یہی وہ جگہ جہاں قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. یہی وہ جگہ جہاں تیری گود کے پلے مارے جائیں گے. یہی وہ جگہ جہاں ہم سے پانی بند ہو جائے گا. یہی شمع غریبہ ہوگی. خیمے لگائے گئے, پھر وہاں سے خیمے اکھاڑ دیے گئے. آپ جانتے یکم محرم الحرام جب ہم آغاز کرتے ہیں اپنے رونے کا تو سب سے پہلے پرسا دیا کرو اس بیوی کو. اے بیوی, ہم ایک جملہ تیرا ادا کرتے ہیں جو وہ مظلومہ ہے جس کی ایک نہیں 4 پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. انسان کی ایک پسلی ٹوٹ جائے نا, جتنی مرتبہ سانس لیتا ہے نا اتنی مرتبہ اسے تکلیف ہوتی ہے. پل پل میں جیتا ہے, پل پل میں مرتا ہے. اور جس کی 4 پسلیاں ٹوٹ گئی ہو, کب پتا چلا؟ سیدہ نے نہیں بتایا کہ میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں. سیدہ نے نہیں بتایا کہ میرا پہلو زخمی ہے. سیدہ نے نہیں بتایا کہ میرا ہاتھ زخمی ہے. سیدہ جب اپنے صحن میں چلتی تھی تو چادر اپنے چہرے کی ایک طرف ڈالے رکھتی تھی. بس مصائب کا آخری جملہ ہے, رونا آپ کا مقدر ہے. آپ کے نصیب میں ہوگا تو آپ گریہ بلند کریں گے. خدا آپ کا رونا قبول فرمائے, خدا آپ کا گریہ قبول فرمائے. کب پتا چلا کہ سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی؟ جب علی غسل کے لیے لے کے چلے. جب سیدہ کو غسل دے رہے تھے نا, علی جیسا بہادر چیخ چیخ کر رویا. جب پوچھنے میں بتایا, کہا سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی, مجھے نہیں بتایا. مولا آپ
آپ جیسے بہادر بھی روتے ہیں مولا، آپ جیسے بہادر بھی چیخ مار کے روتے ہیں مولا نے دیوار پہ اپنا سر مارا اور پھر گریا کیا، کہا علی پہ قیامت ٹوٹ گئی، سیدہ کے چہرے پہ تماچے کا نشان تھا۔ سیدہ نے ہمیں نہیں بتایا، نشان اتنا گہرا تھا، جس نے تماچا لگایا تھا اس کی انگلیاں چھپی ہوئی تھی، ہاتھوں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اللہ جانے سیدہ کیسے زندہ رہی، وہ 75 دن اور 95 دن سیدہ کیسے سانس لیتی تھی، کیسے اٹھتی تھی، کیسے بیٹھتی تھی۔ اے پروردگار ہم اس بی بی کا پرسہ دیتے ہیں، اے پروردگار قبول فرما، ہماری آنکھوں سے نکلے ہوئے یہ آنسو ہمارا سمے ماتم بچھانا اپنے دربار الہی میں قبول فرما۔ پروردگار جنہوں نے مجھے التماس سے دعا کا ہم کے دعا کو مستجاب فرما۔ پروردگار جب اولاد ہم مراد ہماری نہ عطا فرما۔ ایک میری بہن پریشان ہے، اس کی دعا کی